جو چیز آ جاتی ہے ٹھیک، آنسو کا آ جانا ٹھیک ہے، خود بخود نہ کرو نا، بس آنے دو آنے دو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی کامیابی پر آنسو آ جانے کس طرح؟ نہیں، ناکامی کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے۔ آپ کسی بزرگ کے آستانے پہ جاؤ، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی ہے، آنسو ہیں۔ یہ رکت اور کیا ہے، یہ غم نہیں ہوتا، نہیں آپ بات سمجھے؟ حضور پاک کے آستانے پہ جاؤ تو آنسو ہو جاتے، کس بات کے؟ کوئی غم تو نہیں ہے وہاں، خوشی کے بھی نہیں ہے، رکت ہے۔ رکت ایک داستان ہے، سجدہ کرتے وقت آنسو ہو جاتے بعد وقت، تو یہ رکت ہے۔ رکت جو ہے تمہارے وجود کے ریت، وجود کے اندر، وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں، وہ پھر خود بخود نکلتا ہے۔ اور یہ انسان بڑھیا مخلوق ہے، شاندار۔ رکت جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ الہیات کا ایک حصہ ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو، ان آنسو کی شکل میں جو رکت کی شکل میں آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت نظر آ جاتے ہیں، وہ خاص وقت ہوتا ہے، سجدے میں اور سر اپنا جسم اور نام محمد آنکھوں میں۔ آپ بات سمجھیں، خاص مقام ہے، یہ رکت کی بات ہے۔ اس لیے یہ آنسو جو ہے نا، یہ غم کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ میں سے کتنے آدمی، میں پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی کربلا نہیں ملنی چاہیے تھے؟ آپ بتاؤ کتنے آدمی آپ میں ہیں؟ فیصلہ کر دیتے ہیں آج اس تاریخ کا فیصلہ۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ امام حسین سے یہ کربلا کا مقام جو ہے نا جدا کرنے والا کون ہے، جو یہ کہے کہ یہ کربلا کا مقام جدا ہو جاتا؟ بولو، کسی شیعہ سے پوچھو، کسی سنی سے پوچھو، جو امام علی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے۔ جب امام سے مقام کربلا جدا نہیں کرتے ہوتے، روتے کس بات سے، جھگڑا کس بات سے؟ مقام کربلا امام کی شان ہے تو پھر رہے گی، یا کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو، یا وادی طیب حضور سے جدا کر دو۔ نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ شیعہ کوئی عالم کر دے، کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی صاحب کر دے، چودھری چراغ دین کر دے، فتح دین کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور درویش اس وجہ سے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے۔ یہ مقام کیا ہے؟ تو مقام کربلا کی بردت ہوتا ہے نا، یا اللہ کے دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ ہاں، یہ تو کبھی نہیں کہے گیا کہ اگر موقع ہو دوبارہ تو امام حسین کو کربلا نہ ملتی تو اچھا ہی تھا۔ تو تم نے کیا بات کی ہے؟ تم نے تو بالکل مطلب دین کے خلاف بات کر دی ہے۔ امام کی مرضی کے بغیر اس کی اچیومنٹ کو تم نکال رہے ہو۔ امام سے پوچھو کہ حضرت امام علی مقام، کیا یہ کربلا کا مقام پسند نہیں آپ کو؟ امام کے والدین سے پوچھو، امام کے اور بزرگوں سے پوچھو، تو مقام کربلا جو ہے یہ امام کا سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرخوشی کی دلیل ہے۔ غالباً پھر اسلام کی زندگی نو کی بات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ پیغمبر نہیں ہے، مقام پیغمبری جیسا ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، تو یہ مقام جدا آپ کیسے کر سکتے ہو؟ تو غم وہ ہوتا ہے جو دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو۔ آپ یہ کہتے ہو کہ مطلب جس طرح رستم سراج کا بیٹا اگر ایسا ہو کہ مطلب دوبارہ واقعہ ہو تو یار اس کو پتہ ہونا چاہیے بیٹے کو نہ مارے تو اچھا ہی تھا، لیکن یہ تو آپ کبھی نہیں کہو گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ مقام عجیب ہو گیا، عجیب مقام ہے۔ اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کی تمنا کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس کائنات کا انسان جو اس مقام کو جدا کرے، کر کے دیکھے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ اب بھی یہ کہو کہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ میں سے ایسا نہیں کرتا جو یہ ہاتھ کھڑا کرے اس کائنات میں جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پھر مقام کیا ہے؟ بات مقام ہی مقام ہے۔ پھر یہ ابتدا کیا ہے؟ یہ ابتدا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اس کے اندر راز ہے۔
اطلاع کے سوا بھی درجات بلند کر سکتا تو ہے کیا اطلاع کے بغیر بھی درجات تو بلند کر سکتا ہے اور قادر ہے بلند کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھو یہ مقام یہی مقام ہے. آپ بات سمجھے نا, یہ مقام یہی مقام ہے. شہید کا مقام شہید کا مقام ہے کہ شہید کیے بغیر بھی شہید کا مقام دیتا ہے نہیں دیتا ہے. آپ کو بات سمجھے کہ جن لوگوں نے آپ میری راہ میں مرے گئے انہیں آپ مردہ نہ کہو بالا یا ہم, اس کی راہ میں مرنے کا شرط ہے. حافظ صاحب زندہ کو شہید کا مقام نہیں ملتا. شہید ہونے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. اور آج کے انسان کی یہ تکلیف ہے کہ روزے کے بغیر عید مناتا ہے اور مرے بغیر شہید ہونا چاہتا ہے. یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہتا ہے جناب یہ تو دے دے اور مارنا ضروری ہے, تو شہید کا درجہ دے دے ہمیں. شہید کا تعلق مرنے سے ہے. تو یہ ہے آج کے انسان کا خیال کہ وہ جو چاہے کر دے, وہ جو چاہے تو کر دے, لیکن وہ جو اس نے کیا ہے وہی اس نے چاہا ہے. اللہ نے کہا کیا ہے جو چاہا ہے, اور جو چاہا ہے وہ کر لیا ہے, اور جو کیا ہے بہتر کیا ہے. آپ اس لیے آپ ان باتوں کے اندر زبر زیر نہ لگایا کرو. جو مقام ہے صحیح ہے, جو عطا ہے صحیح ہے, جو درجے ہیں مکمل ہیں, جو واقعہ ہے درست ہے. عالم لوگ تجاوز بڑا کر جاتے ہیں. عالم لوگوں کی بات اور ہے. ایک عالم نہ میں نہیں سنوں گا, نہ سنوں گا نہیں. سننے کا وقت نہیں ہوتا, بولنے کا وقت ہے, پوچھنے کا ٹائم ہے. بات یہ کہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ, باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ کبھی اپنے کسی اور بزرگ کو دیکھو جس کے ساتھ بھی آپ کا مقام ہے. دادا صاحب بزرگ ہیں نا, آپ مانتے ہو. آپ کو وہ بزرگی کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح وہ گھر سے باہر آئے ہیں 1400 میل, آپ یہ بات نہیں چاہو گے. آپ کو اگر دادا صاحب کا مقام مل جائے نا تو گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. گھر سے باہر جانا پڑتا ہے, تو اپنے پنڈ کو چھوڑنا پڑتا ہے, پیدل جانا پڑتا ہے. پیدل چل کے آئے ہیں اور وہ یہاں سے آ کے ٹھہرے ہیں, شہر سے باہر ٹھہرے ہیں, بڑی تکلیف میں آئے ہیں, زبانیں سیکھی ہیں, عمر گزاری ہے, دوستوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, پردیش سے آئے ہیں, اور اپنے پیر سے جدائی کے بعد آئے ہیں, اور پھر آ کے یہاں انہوں نے کیا ہے. پتہ نہیں وہ کیا ڈیوٹی ہے. آپ کو اس کا ثواب مل سکتا ہے, لیکن آپ کم از کم اپنے گھر سے تو آپ شام تک جدا نہیں ہوتے. وہ اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. بڑا فرق ہے. خواجہ صاحب کا مقام بڑا ہے, آپ کے جیسے لوگوں کو مل سکتا ہے. خواجہ صاحب تو اور بھی دور سے آئے ہیں, سجستان سے آئے ہیں, ادھر ایران سے آئے ہیں, پھر جنگل میں آگے بیٹھے ہیں, پرتھوی راج کے مقابلے میں آگے بیٹھے ہیں. خطرہ باہر رہا ہے, تو وہاں جنگل اس وقت تھا, وہاں شیر بھی آیا کرتے تھے, اور بھی اللہ حاصل کیا تھا. بھوکھا بھی انسان ہے, پردیس ہے, اور آپ کہتے ہیں اللہ جو چاہے ہمیں بھی مطلب خواجہ صاحب جیسا مقام بنا دے, اور خواجہ صاحب مقام بنا دے, گھر بیٹھے اپنا مقام بنا دے. تو یہ تو بات نہیں ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایک واقعہ ہے. ان تمام بزرگوں کو جنہیں بزرگی ملی ہے ایک آدھ کھیل نظر آتا ہے. اب بابا صاحب جو ہیں, یہ بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ بڑے مقام ہے. وہ جو ہر ایک کو مل سکتا ہے, ہمیں بھی مل سکتا ہے, وہ مقام کیوں نہیں مل سکتا. آپ نے زندگی میں گندم اتنی اناج کھایا ہے کہ آپ نے کچھ کلو گرام ہے یا وزن, اور آپ نے کہا کہ میں ایک شیر زیادہ کھایا ہے تاکہ سرکار کے برابر نہ آ جاؤں. بات نہیں, کھایا نہیں ہے انہوں نے کچھ. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ یہ ریاضت کا درجہ ہے, اور وہ کھائے بغیر کا سفر ہے. زمانے ہیں عبادتوں کے, پھر جا کے فرید کا مقام بنتا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں مل جائے, وہ فرید کا مقام آپ کو اس حال میں مل جائے گا تو آپ تو خودکشی کر لو گے. میرا مطلب ہے کہ یہ کون سا مقام ہو گیا کہ اس حالت میں فرید کا مل جائے گا تو آپ تو اپنے اولاد کو دے کے چل جاؤ گے, اس کو فرید نواز بنا دو گے. اور جب کہ انہوں نے اپنی اولاد کو آگے نزدیک نہیں آن دیا, جب تک وہ مقام نہیں دیا. تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. تمہارے پاس سب سے بڑا جو وارث ہے کون ہے؟ اولاد. اور وہاں وارث جو ہے نا حقدار ہے. بڑا فرق ہے. اس لیے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے.
یہ بات ایک خاص ہے کہ اپنے حق والے کو حق دینا ہے، چاہے وہ 100 سال بعد آئے، چاہے 500 سال بعد آئے۔ دادا صاحب کے پاس خواجہ صاحب ہے کئی 100 سال بعد، اپنا حق لے کے چلے گئے، اس کے بعد پھر خاموشی کی خاموشی۔ مطلب یہ ہے کہ وارث یوں نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں وراثت ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب قابو ہو جائے، چلو میرا بیٹا ہی ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے، اچانک کہیں اللہ تعالیٰ بارش کر دے تو پیسے آ جائے۔ یہ اور واقعات ہیں، کیونکہ ہمارے ٹریننگ اور طرح سے ہے، ہماری خواہش اور طرح سے ہے، وہاں کے واقعات اور طرح سے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ مقام حاصل کرنے کی تمنا اس پروسیس سے گزرے بغیر ایسے ہے جیسے کسی نااہل کو بادشاہی مل جائے، یا بچے کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل ہو جائے، خودکشی نہیں کرے گا تو پیو کو مار دے گا۔ بچہ ہے نہ سمجھ جائے، کچھ نے پستول تو لانی ہے، کیا کرے گا؟ یا اپنے آپ کو مارے گا یا باپ کو مارے گا۔ اس لیے نااہل کے پاس عرفان کا آ جانا جو ہے نا، یہ بھی ایسی ہے طاقت، اس لیے وہ ویسا نہیں ہوتا، مطلب وہی ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے، تو بات وہی ہے جو ہے۔ تو یہ مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز مقام ہے، اور یہ کربلا کا مقام یہ انہی کے سر مناسب ہے۔ آپ کی اچیومنٹ ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بغیر یہ مقام مل جائے نہیں، اس کے بغیر مقام نہیں ہے، یہی ہے بات۔ ہاں جی آپ بولو، کوئی بات کرو، یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بولے کچھ آپ بولو، کچھ بولا کرو۔ بس بولنے والی بات یہ یاد رکھو نا کہ ایمان کا سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ جہاں گلے کا امکان ہو وہاں گلہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کو تقاضا نہ بناؤ، دعا کو اپیل کی شکل میں دعا کر دو، اور شکایت نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ اس کے پروگرام دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے سامنے جو ہے بالکل سر تسلیم خام گزار دو۔ غم آئے گا زندگی میں، آئے گا ہر صورت آئے گا، تکلیف آئے گی ہر صورت آئے گی، سفر آئے گا ہر صورت آئے گا، موت آئے گی ہر صورت آئے گی۔ اب پہلے اپنے بزرگوں کی موت آئے گی، پھر اپنی باری آئے گی، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں یہ خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ موت ایک دن کا عمل نہیں ہے، موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے، میں نے بتایا آپ کو۔ پہلے دن سے موت عمل جاری ہے، بچپن چلا گیا، جے چلا گیا، جوانی چلی گئی، کچھ پیسے چلے گئے، کچھ بھوک چلی گئی، کچھ نیند چلی گئی، کچھ اور واقعہ چلے گئے۔ کہتے ہیں اینک لگ گئی ہے، نگاہ بھی چلی، یہ اینک کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نگاہ کمزوری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر صحت، پھر بیماری، پھر نیند، پھر واقعات۔ کچھ دوست جو تھا وہ بھی چلا گیا تھا، پھر ایک اور دوست بھی چلا گیا تھا، ایک اور بنا تھا وہ بھی چلا گیا تھا۔ کہتے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری عادتیں چلی گئی، اچھی پرانے زمانے کے لوگ چلے گئے، محلہ چلا گیا، محلے والے چلے گئے، وہ بابا جی کو تھے وہ بھی چلے گئے، ایک اور بابا جی تھے وہ چلے گئے، وہ چچا کا ابا تھا وہ بھی چلا گیا، تو دادے کا ابا تھا وہ سارے چلے گئے، ون بائی ون رخصت ہوتے جائے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں کہتے بس تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، جانے والے سب یہی فرما گئے، بس جانے والے اوزار صاحب یہی فرما گئے۔ تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، کیا نہیں آیا نظر اپنا مزار؟ یہ اپنا مزار بھی دیکھنا چاہیے ساتھ۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ تسلیم و رضا جو ہے نا یہ بڑا مقام ہے، اور یہ بڑے لوگوں کا نصیب ہے۔ تسلیم و رضا، جس نے تسلیم و رضا کر لی ہے اس کے لیے تحسین ہے، افرین ہے، سلام ہے، پٹی کوئی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ خاص مقام ہے تسلیم و رضا کا، اور تسلیم و رضا کا انتہائی روشن مقام جو ہے یہ مقام کربلا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انتہائی جو ہے نا قوی جو ولایت ہے وہ ولایت امام علی مقام ہے، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے، اور اب ولایت کا جو ہے نا منبع فیض جو ہے وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پوری طرح تسلیم و رضا کے تمام شعبے پورے ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جیسے اس نے کہہ دیا لے میں نے تیرا سارا قرضہ ادا کر دیا، بس یہ مقام ہے۔ جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں، کیا کہہ رہے ہوں؟
کہ ہم نے آپ کی سب امانتیں واپس لوٹا دی، آپ نے ہم نے آپ کے سب قرضے ادا کر دیے، چلو اب مطلب آپ راضی ہو جاؤ. یہ راضی کرنے کا انتہائی فائدہ تھا، انتہائی تھا. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بولو. ہاں کر دو.